السلام علیکم دوستوں آپ کا ایک بار پھر سے سواگت ہے ہمارے اس چینل مبلغ الاسلام میں۔ دوستوں جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ہمارے ہر نئے ویڈیو میں ایک اسلامی واقعات کے بارے میں تفصیلاً بتایا جاتا ہے۔ تو دوستوں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ آپ میرے اس چینل مبلغ الاسلام کو سبسکرائب ضرور کریں، کیونکہ یہ ہمارا ابھی نیا چینل ہے۔ مجھے آپ لوگوں کی مدد کی بہت ضرورت ہے، تو آپ کی طرف سے مدد یہ ہے کہ آپ میرے اس چینل مبلغ الاسلام کو سبسکرائب کریں اور بیل والے آئیکن کو کلک کر دیں تاکہ میری ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ تو چلو دوستوں آج کا ہمارا ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ دوستوں ہمارا آج کا ویڈیو یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے۔ دوستوں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کون نہیں جانتا؟ یہ بڑے ہی مشروف اور مشہور صحابی ہیں جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ اتنے بڑے صحابی ہیں۔ دوستوں اس واقعے میں آج ہم یہ دیکھیں گے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام لانا کیسے ہوا اور وہ اسلام میں کیسے داخل ہوئے اور ان کے اس کے بعد ان کا انجام کیا ہوا۔ دوستوں چلو ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے پاک نام پر آج بھی ہم مسلمانوں کو فخر ہے اور جن کے جوش ایمانی سے آج 1300 لگ بھگ 1450 برس تک کافروں کے دلوں میں خوف ہے، اسلام لانے سے پہلے مسلمانوں کے مقابلے اور تکالیف پہنچانے میں بھی ممتاز تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے، اسلام کے لیے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے در پر رہے تھے۔ ایک روز کفار نے ایک مشورے کی کمیٹی قائم فرمائی کہ اس مشورے میں یہ بات لائی گئی کہ کوئی ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دے، نعوذ باللہ۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں کروں گا۔ لوگوں نے کہا کہ بے شک عمر تم ہی کر سکتے ہو۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے تلوار لٹکائے ہوئے اٹھے اور چل دیے۔ اسی فکر میں جا رہے تھے کہ ایک صاحب قبیلے جہرہ کے جن کا نام حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور کچھ لوگوں نے کسی اور صحابی کا نام بھی لکھا ہے، وہ راستے میں حضرت عمر کو مل گئے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ عمر کہاں جا رہے ہو؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے فکر میں ہوں، نعوذ باللہ۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بنو ہاشم اور بنو جہرہ اور بنو عبد مناف سے تو کیسے مطمئن ہو گیا؟ وہ تجھ کو بدلے میں قتل کر دیں گے۔ اس جواب پر حضرت عمر بگڑ گئے اور کہنے لگے کہ معلوم ہوتا ہے کہ تو بھی بے دین ہو گیا، یعنی ہمارے دین سے ہٹ کر تو مسلمان ہو گیا۔ فرمایا اللہ تجھی کو پہلے میں قتل کر دوں، نمٹا دوں۔ یہ کہہ کر تلوار سونت لی، اور سعد رضی اللہ تعالیٰ نے بھی یہ کہہ کر کہ ہاں میں مسلمان ہو گیا ہوں، تلوار سنبھالی۔ دونوں طرف سے تلوار چلنے کو تھی کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ عمر پہلے اپنی گھر کی تو خبر لے لے، تیری بہن اور بہنوی دونوں مسلمان ہو چکے ہیں۔ یہ سننا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے سے بھڑک گئے اور سیدھے بہن کے گھر گئے۔ تو اپنے بہن کے گھر پر جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دستک دی تو اس وقت گھر میں حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ جن کے بارے میں ہم نے اس سے پہلے ویڈیو بنائی ہے، وہ ان کے بہن کے گھر میں دروازہ بند کر کے ان میاں بیوی کو قرآن شریف پڑھا رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ کواڑ کھولنے کو۔ ان کی آواز سے حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ کو تو جلدی سے ڈر کے مارے اندر چھپ گئے، اور وہ صحیفہ بھی جلدی سے باہر ہی رہ گیا تھا جس پر قرآن کی آیت لکھی ہوئی تھی۔ ان کے بہن نے کواڑ کھولا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں کوئی چیز تھی جس کو بہن کے سر پر مارا، جس سے سر سے خون بہنے لگا۔
اور کہا کہ اپنے جان کی دشمن تو بھی بددین ہو گئی۔ اس کے بعد گھر میں آئے اور پوچھا کہ کیا کر رہے تھے اور یہ آواز کس کی تھی؟ بہنوئی نے کہا بات چیت کر رہے تھے۔ کہنے لگا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ نے ہمارے دین کو چھوڑ کر دوسرا دین اختیار کر لیا۔ بہنوئی نے کہا کہ اگر دوسرا دن حق ہو تب یہ سننا تھا کہ ان کی اپنے بہنوئی کی داڑھی پکڑ کر کھینچا اور بے تحاشا ٹوٹ پڑے اور زمین پر گرا کر خوب مارا۔ بہن نے چھڑانے کی کوشش کی تو ان کے منہ پر ایک ایسا تھپڑ مارا، تماچا مارا، ایسے زور سے مارا کہ خون نکل آیا۔ تو وہ بھی آخر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی بہن ہی تھی۔ کہنے لگی کہ عمر، ہم کو اس بات پر تو مار رہا ہے کہ ہم مسلمان ہو گئے؟ سن، ہم بے شک مسلمان ہو گئے ہیں اور جو تجھ سے ہو سکے تو کر لے۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی نگاہ اس صحیفے پر پڑی جو جلدی سے باہر رہ گیا تھا، اور غصے کا جوش بھی اس مار پیٹ سے کم ہو گیا تھا، اور اپنی بہن کا خون میں لبریز ہو جانے سے ان کو خود اپنے آپ پر شرم آ رہی تھی۔ کہنے لگا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اچھا مجھے دکھلاؤ یہ کیا ہے؟ بہن نے کہا کہ تو ناپاک ہے اور اس کو ناپاک ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ ہر چند انہوں نے بہت اصرار کیا کہ مجھے پڑھنے دو، مگر ان کی بہن وہ بے وضو اور غسل کے دینے کو تیار ہی نہ ہوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اسی وقت غسل کیا اور اس کو لے کر پڑھا۔ اس میں سورہ طٰہٰ لکھی ہوئی تھی، اس کو پڑھنا شروع کیا اور اس آیت پر پہنچے جب اننی الصلاۃ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری، یہاں تک پڑھا تھا کہ حالت ہی بدل گئی۔ کہنے لگے کہ اچھا مجھے بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں لے چلو، میں بھی مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ یہ الفاظ سن کر حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ اندر سے نکلے اور کہا کہ اے عمر، تمہیں خوشخبری دیتا ہوں کہ کل شب پنج شنبے کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی تھی کہ اے اللہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ اور ابو جہل میں جو تجھے زیادہ پسند ہو اس سے اسلام کو قوت عطا فرما۔ یہ حضرت عمر اور ابو جہل دونوں قوت میں بڑے مشہور تھے۔ معلوم ہوتا ہے، حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تمہارے حق میں قبول ہوئی ہے۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور جمعہ کی صبح کو مسلمان ہوئے۔ ان کا مسلمان ہونا تھا کہ کفار کے حوصلے پست ہونا شروع ہو گئے، مگر پھر بھی یہ نہایت بہت چھوٹی سی جماعت تھی اور وہ سارا مکہ بلکہ سارا عرب اسی لیے اور بھی زیادہ جوش پیدا ہوا اور جلسے کر کے مشورے کر کے ان حضرات کو نافائدہ کرنے کی کوشش ہوتی تھی اور طرح طرح کی تدابیریں کی جاتی تھی لیکن تاہم اتنا ضرور ہوا کہ مسلمان مکے کی مسجد میں نماز پڑھنے لگے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام لانا مسلمانوں کی جیت تھی، مسلمانوں کی فتح تھی، اور ان کی ہجرت مسلمانوں کی مدد تھی، اور ان کی خلافت وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت تھی۔ دوستوں، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک چھوٹا سا واقعہ ہے، ویسے بھی ان کی ساری زندگی واقعات سے بھری پڑی ہے۔ یہ ان کا اسلام لانے کا ایک چھوٹا سا واقعہ ہے۔ دوستو، ان کے اور بھی کئی واقعات ہیں، انشاءاللہ ہو سکے تو کبھی کسی اور ویڈیو پر انشاءاللہ ان کے کچھ اور واقعات کے بارے میں تفصیلاً معلوم کریں گے۔ تو چلیے دوستو، چلتا ہوں۔ چلنے سے پہلے آپ سے پھر سے درخواست ہے کہ آپ میرے چینل مبلغ الاسلام کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ ہمارے ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ تو چلیے دوستو، چلتا ہوں۔ دعاؤں میں یاد رکھنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔